نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلا وسہلا مرحبا. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ علم حاصل کرنے میں ہماری خاص مدد فرمائے اور ہمیشہ علم کے راستے کا مسافر بنائے رکھے. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. او مائی اللہ expand for me my chest with assurance and ease for me my task and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. ربی زدنی علما.
اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. My Allah, increase me in knowledge. اللہم فقہنی فی الدین. اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. او اللہ grant me the understanding of دین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ بے شک ہم آپ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں. او اللہ indeed we ask you for beneficial knowledge, pure sustenance and acceptable deeds. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا وہ جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے علم میں اضافہ فرما. او اللہ benefit me through what you taught me and teach me what is beneficial for me and increase me in knowledge. آمین ثم آمین. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ ہیز ہز اون پیپل امنگ مین کائنڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں. The people of Quran are the people of Allah and those who are special to him. الحمدللہ آپ الہدا ای لرننگ کے پلیٹ فارم سے کورس کر رہے ہیں جو کہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ کورسز آفر کرتا ہے، اور اپنے کورس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے امتحان میں 80% نمبر حاصل کرنے ہوں گے، اور آپ کی اٹینڈنس کا 80% ہونا بھی ضروری ہے. کلاس کے بعد اپنے ای لرننگ پورٹل پر اپنی اٹینڈنس لگانا نہ بھولیے. آئیے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. چلیے اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. ماشاءاللہ جو کلاس میں ابھی موجود ہیں بالکل شروع سے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. السابقون الاولون کا ٹائٹل انہوں نے ماشاءاللہ حاصل کر لیا. آج کا ہمارا لیسن ہے آیت نمبر 25 اور 26. بہت اہم آیات ہیں، آئیے دیکھتے ہیں ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتَّقُوا اور ڈرو، اینڈ فیئر فتنتاً اس فتنے سے، ٹرائل لا تصیبن جو ہرگز نہ پہنچے گا، not which will afflict الذین انہیں جنہوں نے، those who ظلموا ظلم کیا، do wrong، منکم تم میں سے، among you، خاصہ exclusively خاص کر، وَعْلَمُوا اور جان لو، and know انا بے شک دیٹ اللہ اللہ شدید سخت is severe العقاب سزا والا ہے is the penalty. نعوذ باللہ من ذالک. وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، and remember is جب، when انتم تم، you قلیلاً قلیلن تھوڑے تھے، were few مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے، and deemed weak فی الارض زمین میں، in the earth تخافون تم ڈرتے تھے، fearing ان یتخطفکم کہ اچک لیں گے تمہیں، that might do away with you یتخطف اور کم with you، الناس لوگ، the men، فآواکم پھر اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں، then he sheltered you، وأیدکم اور اس نے تائید کی تمہاری، and strengthened you، بنصرہ اپنی مدد سے، with his help، ورزقکم اور اس نے رزق دیا تمہیں، and provided you من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، of the good things، لعلکم تاکہ تم، so that you may تشکرون تم شکر ادا کرو، be thankful. جی آئیے با محاورہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم وفقنا لما تحب وترضى. جی آج گروپ 3 کی ٹرن ہے. گروپ 3 کے اسٹوڈنٹس ریڈی ہیں؟ اور ری نیم آپ سب اپنے آپ کو ضرور کر لیں انشاءاللہ جیسے ہی آپ کلاس میں انٹر ہوں. عدیلہ نوشین،
اور ڈرو اس فتنے سے جو خاص ان لوگوں کو ہی نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور جان لو کہ یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ جی سبین ارشی۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین مکہ میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرا کرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائے، پھر اس نے تمہیں مدینے میں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ الحمدللہ۔ چلیں اسی آیت کو ہم انشاءاللہ انگلش میں بھی پڑھتے ہیں۔ ثنا احمد۔ And remember when you were few and oppressed in the land, fearing that people might abduct you. But he sheltered you, supported you with his victory, and provided you with good things that you might be grateful. الحمدللہ۔ تو آئیے انشاءاللہ آج کی آیات بھی بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ اس میں فتنہ کیا ہے اور باقی کہ مستضعفون کون تھے، تو انشاءاللہ آپ نے بہت اچھے سے نوٹ کرنا ہے۔ آئیے ہم انشاءاللہ تفسیر سنتے ہیں۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اور ڈرو اس فتنے سے جو خاص کر انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہوگا، اور جان لو کہ یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پچھلی آیت میں بیان ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں زندگی ہے، اور اس میں انفرادی زندگی بھی شامل ہے، اجتماعی زندگی بھی۔ تو اس آیت میں بیان ہوا کہ اگر ان احکامات سے روگردانی کی جو اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں اور جس مقصد کے لیے رسول کو بھیجا گیا ہے، اگر امت نے وہ فریضہ ادا نہیں کیا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، تو اس سے معاشرے میں عمومی فساد اور بگاڑ پیدا ہوگا اور اس کی زد میں پھر سبھی آ جائیں گے۔ یعنی اس آیت میں اجتماعی زندگی سے پیدا ہونے والے بعض فتنوں سے بچاؤ اور نہی عن المنکر کے فریضے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ مثلاً اگر کسی معاشرے میں، کسی خاندان میں، کسی گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی نافرمانی ہوتی ہے یا کوئی برائی پیدا ہوتی ہے اور اس کا بر وقت نوٹس نہیں لیا جاتا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ برائی پھیلنے لگتی ہے اور پھر وہ اوروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، دوسروں کے لیے وہ برائی کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ تو واتقوا، اور بچو، فتنتن، اس فتنے سے۔ فتنہ کا لفظ فتنہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے سونے کو آگ میں داخل کرنا کہ اس کا عمدہ پن اس کے کھوٹے پن سے ظاہر ہو جائے، اور اسے انسان کو آگ میں داخل کرنے کے متعلق استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی مراد فتنے سے یہاں دنیاوی عذاب ہے، جیسے بیماریاں، قحط، انتشار، اختلاف، ظالموں کا مسلط ہونا، امان حاصل نہ ہونا، ہر طرح کی آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں جو لوگوں پر واقع ہوتی ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور گناہوں کے کاموں کو برقرار رکھتے ہیں، مانا نہیں ہوتے، توبہ نہیں کرتے، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں نرمی اور سستی کرتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت پر قوت اور سرگرمی سے قائم رہو، اور اس بات سے ڈرو کہ تم پہ ایسا عذاب نازل نہ ہو جائے کہ اگر وہ ہوا تو پھر اس کی زد میں اچھے، نیک، فاجر، فاسق سب کے سب لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو یہاں کس فتنے کی طرف اشارہ ہے، کس گناہ کی طرف اشارہ ہے؟ وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دینے کا گناہ۔ تو نافرمانیوں سے صرف خود نہیں رکنا چاہیے بلکہ اوروں کو بھی روکنا چاہیے، کیونکہ جس قوم میں نافرمانیاں، ظلم و ستم، برائیاں عام ہو جاتی ہیں اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا جو روکنے والا ہو، کھلی چھٹی دے دی جاتی ہے، تو پھر وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے جاتی ہیں۔ یعنی منکر کو دیکھ کے اسے روکنا لازم ہے۔ طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ عید کے دن سب سے پہلے نماز سے قبل جس شخص نے خطبہ شروع کیا وہ مروان تھا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا نماز خطبے سے پہلے ہے۔ مروان نے جواب دیا وہ طریقہ اب چھوڑ دیا گیا، کیونکہ وہ پھر لوگ بعد میں سنتے نہیں تھے نا بات، تو وہ پہلے شروع ہو گئے۔ تو ابو سعید بولے اس شخص کا جو حق تھا اس نے ادا کر دیا۔
یعنی اس نے بتا دیا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں. میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، زبان سے بھی نہیں کر سکتا تو دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد تو پھر کوئی ایمان ہے ہی نہیں، رتی برابر بھی. نعمان بن بشیر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود پر قائم ہوا اور جو ان میں مبتلا ہو گیا، یعنی حدیں توڑ دی اس نے، ان لوگوں کی سی ہے جنہوں نے ایک کشتی کو بذریعہ قرہ تقسیم کر لیا. بعض لوگوں کو اوپر والے حصے میں جگہ ملی اور بعض نیچے والے حصے میں تھے. اب نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ اوپر والوں کے پاس سے گزرتے. انہوں نے سوچا اگر ہم اپنے نچلے حصے سے سوراخ کر لیں تو اچھا ہوگا، ہم اوپر نہیں جائیں گے، تکلیف نہیں ہوگی اوپر جانے کی. اوپر والے اگر نیچے والوں کو ان کے ارادے کے مطابق چھوڑ دیں تو سبھی ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر ان کا ہاتھ پکڑ لیں تو وہ بھی بچ جائیں گے اور دوسرے بھی محفوظ ہوں گے. منکر کو دیکھ کے نہ روکنے والوں کی قرآن مجید میں مذمت کی گئی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت آپ نے پڑھی ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. بنو اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کیے گئے. پیغمبروں کی زبان سے لعنت ہوئی کس پر؟ اور لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. بنی اسرائیل پر. کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے. وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے جس کا وہ ارتکاب کرتے تھے. یقیناً کتنا برا ہے جو وہ کرتے تھے. یعنی اگر برائی سے نہیں روکیں گے تو ایک دن دنیا میں بھی اس کا انجام دیکھنا ہوگا، اور آخرت میں تو جو ہے سو ہے. اس وقت کے مسلمان وہی تھے نا جیسے آج ہم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایسی قوم میں ہو جن میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں اور وہ لوگ اس کو بدلنے پر قدرت رکھتے ہوں، اس کے باوجود وہ اصلاح نہ کریں، تو اللہ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب دے گا. یعنی اگر آپ کے پاس ہمت ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تمہارے بس سے باہر ہیں نا، ہم ان کو تو کچھ نہیں کر سکتے، کہ یہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس کو روکے جا کے، وہ ہمارے بس میں نہیں. لیکن کچھ چیزیں ہمارے بس میں ہوتی ہیں، خاص طور پہ جب بچے چھوٹے ہیں، بڑے بھی ہو جائیں تو اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہم ان کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے، ہاں جو مرضی کرتے رہیں. اور اگر ڈیلی بیسس پر چیک رکھا جائے تو کوئی نہ کوئی وقت آ جاتا ہے کہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ برائی ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس کو نہ روکیں تو عنقریب اللہ ان سب کو اپنے عذاب میں گھیر لے گا. اور پھر یہ کہ نیک لوگ بھی اس کے زد میں آ جائیں گے. زینب بنت جحش کہتی ہیں، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ انور سرخ تھا. اس وقت آپ نے فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اربوں کی تباہی اس آفت سے ہوگی جو قریب آ لگی ہے. آج یاجوج ماجوج کی دیوار سے اتنا سوراخ ہو گیا. تو پوچھا گیا کہ کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، جب بدکاری اور خباثت زیادہ بڑھ جائے گی تو پھر نیک لوگ بھی اس کے لپیٹ میں آ جائیں گے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ یا کلو نفس بما کسبت رہینا، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اگر برا کام کرنے والے اب برا کر رہے ہیں تو صرف انہی کے اوپر شامت آنی چاہیے، دوسروں پہ کیوں آئی؟ وہ کہتے ہیں نا، گھوڑوں کے ساتھ گھوڑ بھی پیش آئے، کیونکہ وہ تھوڑے رہ جائیں گے تو اب ان کو الگ سے تو نہیں نکالا. پیغمبروں کے زمانے میں تو الگ نکال لیے جاتے تھے ایمان والے. اور یہ ایمان والے کیوں پکڑے جائیں گے؟ کیونکہ یہ برائی پہ راضی ہو گئے. تو فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ایمان مضبوط کرنا چاہیے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کرنا چاہیے. اخلاص کا معاملہ، آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے فتنے سے کیسے بچایا. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین. اخلاص کی بدولت. پھر صبر اور تقویٰ. اصحاب کہف کو اللہ نے کس طرح محفوظ کیا، کیسے بچایا؟ ان کے ایمان کی وجہ سے بچایا. ان کا ایمان مضبوط تھا اور انہوں نے غلط چیز کو ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے دعا بھی کی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. پھر اللہ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہونا. سلف صالحین کہا کرتے تھے، جتنی انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتا ہے اتنی ہی اس کو اللہ کی طرف سے کفایت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. پھر قرآن کو مضبوطی سے تھامنا، نماز قائم کرنا، دوسروں کی اصلاح کرنا. والذین یمسکون بالکتاب، یعنی فتنوں سے بچنے کے لیے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. واقاموا الصلاۃ، نماز کی پابندی. انا لا نضیع اجر المصلحین، جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. پھر نیک اعمال کرنا اور فتنوں سے بچنے کے لیے دعائیں کرنا.
اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ میں فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے اور صحابہ بھی مانگتے تھے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ڈراوا ہے۔ پیچھے کیا کہا گیا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، وہ پہلا سٹیپ تھا، اور دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ پھر سزا کی باری آ جاتی۔ تو اس آیت سے دو بڑی اہم باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا واجب ہے۔ نمبر 2، فتنوں سے بچنا اور ان سے محتاط رہنا واجب ہے، اور فتنوں سے بچنے کے لیے قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا ضروری ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض نحمده فهو اہل للحمد كله وله الملك كله وبيده الخير كله وهو على كل شيء قدیر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، وہی تمام قسم کی حمد کا مستحق ہے۔ تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے، تمام قسم کی بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ آج ہم تفسیر شروع کریں گے سورۃ الانفال آیت نمبر 26 سے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرا کرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، پھر اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پچھلی آیات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر تھا، تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کو آسان کرنے اور اس پر ترغیب دینے کے لیے مسلمانوں کے پچھلے حالات جو کہ کمزوری کے حالات تھے، خستہ حالی تھی، اس کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و انعام سے بدل کر ان کو قوت عطا کی، اطمینان عطا کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس راہ کی تمہیں دعوت دی ہے، جس دین کی طرف تمہیں بلایا ہے، تو اب تک تم نے دیکھا ہے کہ اس راہ میں ہر قدم پر اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ تم تھوڑے تھے، کمزور تھے، دبے ہوئے تھے، ڈرتے تھے کہ قریش تمہیں اچک نہ لیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں مکہ سے نکال کر یہاں مدینہ میں پناہ دی، بدر میں خاص تمہاری مدد کی اور تمہارے لیے پاکیزہ معیشت کی راہیں کھولیں۔ تو یہ سب باتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو، جس نے اب تک تمہارے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیا ہے۔ یہ مت سوچو کہ آئندہ وہ تمہارے ساتھ کوئی برا معاملہ کرے گا۔ اگرچہ ایک خاص کانٹیکس سے متعلق یہ آیات ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے تعویل خاص۔ تعویل خاص کا مطلب ہے کہ شان نزول اس کا کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کن کے بارے میں یہ آیت ہے۔ اس کے بعد ایک تعویل عام ہوتی ہے۔ تعویل عام کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں بھی اسی طرح غور کریں کہ ہم کیا تھے، کیا کر رہے تھے، کن کاموں میں مصروف تھے۔ پھر ہم نے اللہ کی پکار سنی، قرآن کی طرف دعوت ملی، پھر قرآن پڑھنا شروع کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوئی، دین کی قدر آئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی زندگی میں بھی ساتھ دیا اور اب بھی وہ ساتھ دے رہا ہے، تو آئندہ بھی وہ ضرور مدد کرے گا۔ یعنی دین پر چلنے کی وجہ سے، دین کی طرف آنے کی وجہ سے ایسا نہیں کہ انسان وہ ہر چیز سے محروم ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جہاں اس کو نقصان دہ چیزوں سے بچاتا ہے وہاں اس کے لیے خیر اور بھلائی کے بہت سے راستے کھول بھی دیتا ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، یعنی انسان کو ہمیشہ اپنا ماضی یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے ماضی میں جو انسان کی محرومیاں تھیں، کمزوریاں تھیں، تکلیفیں تھیں، ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم بہت تھوڑے تھے، یعنی تعداد میں کم تھے،
مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، ضعیف سے. یعنی اے مومنو، اللہ کی نعمتیں یاد کرو اس وقت جب تم مکہ میں کم تعداد میں تھے. مستضعفون یعنی عاجز پائے جانے والے لوگ تھے، ناتواں اور کمزور سمجھے جاتے تھے، مغلوب تھے، قلیل تھے، چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، چھپ چھپ کر دین کے مطابق عمل کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو، شعوری طور پر یاد کرو، احساس کرو، تاکہ شکر ادا کر سکو. اور جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اس کو نعمتیں اور زیادہ ملتی ہیں، اور جو نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں ان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، ان کو زوال نہیں ہوتا. تو پچھلی 2 آیات میں آپ دیکھیے کہ ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. 3 چیزیں ایک ہی جگہ اکٹھی کر دی گئی. ترغیب کا مطلب یہ کہ رغبت دلائی گئی، ترہیب کا مطلب کہ احساس دلایا گیا، یعنی خوف دلایا گیا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ترغیب میں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اس میں ترغیب پائی جاتی ہے. اور ترہیب میں واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اور یاد دہانی اور نصیحت واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض. تو یہ پچھلی 2-3 آیات کے اندر یہ تمام معنی پائے جاتے ہیں. تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں، یعنی کافر تمہیں پکڑ نہ لیں. اور اس سے مراد مشرکین قریش ہیں. اور وہب بن منبہ کہتے ہیں اس سے مراد اہل فارس اور اہل روم ہے، یعنی آس پاس کی قوتوں کے سامنے بھی، یعنی جو سپر پاورز تھیں اس وقت کی، روم تھا، ایران تھا، ان کے مقابلے میں بھی تم کمزور تھے، اور خود اہل مکہ کے مقابلے میں تو تھے ہی. اور اگر اس کو تھوڑا سا اور بگر پکچر میں دیکھا جائے تو اسلام کے آنے سے پہلے جو اہل عرب تھے وہ آس پاس کی جو ترقی یافتہ قومیں تھیں ان کے مقابلے میں بہت کمزور تھے. روم اور ایران کے مقابلے میں بہت کمزور لوگ تھے. یعنی عرب لوگ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کمزور تھے. ان کی معیشت خراب تھی، ان کے اندر بھوک تھی اور بدحالی تھی. جو زندہ تھے وہ بھی بدبختی میں تھے، اور جو مر جاتے تھے وہ بھی بدبختی کو جا ملتے. یعنی کہ تم فقیر تھے، محتاج تھے، غنی نہ تھے. اور کہا جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس علاقے کے اعتبار سے بلکہ پوری دنیا کے اعتبار سے یہ سب سے کمزور ترین لوگ تھے. لیکن آج اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، رزق دیا ہے اور تمہیں قوت عطا کی ہے. یہ سب کچھ اسلام ہی کی برکت سے تمہیں ملا ہے. اللہ نے حرم کو امن والا بنایا. اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا فآواکم وایدکم بنصرہ. تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ عطا کیا جہاں تم رہتے ہو، یعنی مدینہ. وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اور تمہیں قوت دی اپنی مدد سے، یعنی بدر کے دن فرشتوں کے ساتھ قوت بخشی، مدد کی تمہاری. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور پھر اصل سبق یہی ہے کہ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا. جب بھی زندگی میں کوئی تنگی آئے، تکلیف آئے، تو ساتھ ہی دیکھیے کہ اس تکلیف کی وجہ سے آسانیاں کون سے ملی ہیں. تو تکلیفیں تھیں تم پر اسلام قبول کرنے کی وجہ سے. مکہ میں مسلمانوں کو کافی شدت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی مدد سے نوازا اور مشکل کے بعد آسانی کا معاملہ کیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. آپ نے فرمایا، اے چھوٹے لڑکے، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، یاد رکھو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، کیونکہ مدد صبر کے ساتھ ہے، تنگی کے ساتھ کشادگی ہے، سختی کے ساتھ آسانی ہے. اور یہ چیز انسان کا دل کتنا بڑا کر دیتی ہے کہ اگر کسی معاملے میں تکلیف ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی بہت دی ہوئی ہیں. اس لیے انسان کو کبھی بھی مشکل حالات میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ نعمتوں کو یاد کر کر کے اپنا دل بڑھانا چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ یہاں وذکروا کہہ کے نعمتیں یاد کروا رہے ہیں. اور ویسے بھی حقیقت ہے، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. سورۃ یوسف میں آتا ہے بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. اور سورۃ الحجر میں آتا ہے ومن یقنط من رحمت اللہ الا الضالون. اور گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے. تو زندگی میں حالات کیسے بھی ہوں، اپنے رب کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. مومن سخت سے سخت حالات میں بھی اپنے رب سے اچھی امید رکھتا ہے کہ وہ میرے دن ضرور پھیر دے گا. بغوی کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا مومن کی صفت کے خلاف ہے، یعنی وہ ایمان کے خلاف صفت ہے یہ، کیونکہ جب مومن کو نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب
سختی ہوتی ہے تو اپنے رب سے امید رکھتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اگر ہم دیکھیں تو ان سب کا طرز عمل کیا تھا کہ تنگی میں اللہ کو پکارتے اور اللہ تعالیٰ ان کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا، اور آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا آگ کو؟ کیونکہ آگ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اور انہوں نے کیا پڑھا تھا اس وقت؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یونس علیہ السلام نے مشکل گھڑی میں کس کو پکارا؟ اللہ تعالیٰ کو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی کو دور کیا. فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. اللہ نے ان کی پکار سن لی اور دعا قبول کر لی، غم سے نجات دی، اور ہم تمام ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں. پھر فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے کھلایا تاکہ تم شکر ادا کرو. مدینہ آنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے، جس میں مدینہ میں اگنے والی کھجوریں تو ہیں ہی پاکیزہ، اور دوسری طرف مال غنیمت جو بدر میں ہاتھ آیا وہ بھی حلال تھا، اس لیے اس کو طیب کہا گیا. تو آپ دیکھیے کہ طیب رزق جو ہے، یا رزق میں طیب کا اختیار کرنا یا استعمال کرنا، یہ ہم سب پر لازم ہے. مومنوں کو صرف حلال کھانے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ حلال کے ساتھ طیب کھانا بھی ضروری ہے، ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے. اچھا، اب یہ طیب کیا ہے؟ حلال بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو، فائدہ مند ہو اور خوشگوار بھی ہو، اور اس سے صحت پر اچھا اثر پڑے، وہ آپ کی صحت کو نقصان دینے والی نہ، ہارمفل نہ ہو. تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ ایسی غذا کا استعمال کرو یا ایسی غذا پک کرو، یہ حکم ہے اللہ کا. تو آپ دیکھیے کہ ہم باقی احکامات تو مان لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، صدقہ خیرات کر لیتے ہیں، لیکن کھانے کے معاملے میں ہم احتیاط نہیں کرتے. اور آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ جو پروسیسڈ فوڈ ہے، جو فیکٹری فوڈ ہے، کیا آپ اس کو طیب میں شمار کریں گے؟ جس کو پریزرو کرنے کے لیے بہت سے کیمیکل ڈال دیے جاتے ہیں، اور جس کی غذائیت ماری جاتی، اور پھر جس کی صرف ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے ایسے کیمیکل ڈال دیے جاتے ہیں وہ جو صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں. لیکن آج ہمارے اندر سے اس بات کا شعور ہی ختم ہو گیا، ہم اس معاملے میں بے حس ہو گئے ہیں، جس کا نتیجہ ہم سب ہی بھگت رہے ہیں. اب ہوش آئی ہے کہ یہ کیا کیا ہم نے اپنے ساتھ، نہ خود توجہ کی نہ کسی نے توجہ دلائی، اور جب نقصان ہوا تو پھر پتا چلا کہ اوہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز ہم وہی خریدتے ہیں جس پہ لیبل لگا ہوا. نیچرل چیزیں کون ان کو دھوئے، کون ان کو صاف کرے. اور پھر ہمارے جو فوڈ کا پورشن ہے، کھانے کا جو پورشن ہوتا ہے، اب دیکھیے دو طرح کی پروسیسڈ ہوتی ہے نا، ایک فیکٹری پروسیسڈ ہے اور ایک گھر پہ آپ نے پروسیس کی. جیسے دہی آپ خود لگا لیتے ہیں لیکن اس کا ذائقہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، ٹیکسچر آپ کو اچھا نہیں لگتا، لہٰذا آپ فیکٹری والا دہی کھانا پسند کرتے ہیں. حالانکہ گھر میں بن سکتا ہے لیکن ہم اس میں مہارت ہی حاصل نہیں کرتے. تو اسی طرح گھر میں کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو پروسیس ہو جاتی ہیں جب ہم ان کو خاص طریقے سے استعمال کرتے ہیں. تو کوکڈ فوڈ کے مقابلے میں بھی جو نیچرل فوڈ ہے، جو را فوڈ ہے، وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ طیب ہے. اور مدینہ میں آپ دیکھیے جیسے کھجوریں تھیں تو ان کے جو اسٹیپل فوڈ تھی وہ کھجور تھی جو آل نیچرل تھی، یا پھر دودھ ہوتا تھا. حتیٰ کہ وہاں پر جو اور گندم اور چاول تو مسلمانوں نے دیکھے بھی کبھی نہیں تھے، یہ چیزیں تو ان کی غذا میں شامل ہی نہیں تھی. یہ ٹھیک ہے اس علاقے میں وہ اگتا نہیں تھا، چاول کو حرام چیز نہیں ہے اور چاول منع نہیں ہے کھانا، لیکن ہر ایک کے لیے ہر فوڈ نہیں بنی. یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے اصول کہ ہر کھانا ہمارے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج پیدا کیے ہیں اور مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں سوٹ کرتی ہیں، لہٰذا ہم سب کو اس بات پر ضرور توجہ دینی چاہیے اور اس کو عبادت سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے کہ کیا چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے، کیا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیا ہمارے لیے نقصان دہ ہے. ہر وہ چیز جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے وہ ہمارے لیے نہیں بنی، اس لیے ہر چیز کو ٹرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیزیں ہماری صحت کے لیے مناسب ہیں وہی ہمارے لیے طیب ہے، اور طیب صاف ستھری بھی ہے، طیب خوشگوار بھی ہے، اور طیب فائدہ مند ہے، نقصان دہ نہیں، ہارمفل نہیں ہو. ہر وہ چیز جو ہارمفل ہے آپ کے لیے وہ آپ کے لیے طیب نہیں ہے. تو فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
اور اس پر انسان کو شکر بھی ادا کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طیب عطا کیا ہے. تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ نعمتوں کو یاد کرنا لازم ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں کیا کیا نعمت دی. اما بنعمت ربک فحدث، پچھلے دنوں آپ سے اس پہ بھی بات ہوئی تھی. اور اس میں صرف یہ نہیں کہ ہمیں بتائیں ہمارے پاس اتنا مال ہے اور اتنی جیولری ہے اور اتنے گھر ہیں اور اتنا یہ فلاں، یہ اس سے مراد نہیں ہے. اما بنعمت ربک، نعمت الاسلام ہے، نعمت الایمان ہے، نعمت القرآن ہے اور نعمت الیقین ہے، اور یہ جتنی بھی توکل اور رغبت اور رہبت اور یہ ساری نعمتیں ہیں. دین کا علم نعمت ہے، پھر والدین نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، امن کی نعمت ہے. یہ ساری نعمتیں، یعنی جب انسان نعمتوں کا ذکر کرے گا نہ صرف یہ کہ اس کی اپنی تھنکنگ پازیٹیو ہوگی بلکہ وہ اپنے ماحول کے اندر بھی پازیٹیوٹی کو اسپریڈ کرے گا. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت نیگیٹو باتیں کرتے، ہر چیز میں سے کوئی برا ہی نقطہ نکال لیتے ہیں اور اس کا کوئی ڈارک پہلو جو ہے وہ ذکر کرتے، جس سے خود تو وہ پریشان رہتے ہی ہیں لیکن جس سے بھی وہ بات کرتے ان کو بھی پریشان کرتے. تو ایسے لوگوں کی کمپنی سے بچ کے رہنا چاہیے. اللہ کہ بہت مجبوری ہو کہ آپ کا رشتہ ایسا ہے کہ آپ اس سے نکل نہیں سکتے. انما مع العسر یسرا، کتنی بڑی آیت ہے یہ کہ اسر یا تنگی یا جو نیگیٹو ہے اس کے اندر بھی آسانی ہے. تو اس تکلیف یا جو منفی چیز ہے اس کا بھی اچھا پہلو سامنے لا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ زندگی چونکہ امتحان ہے اس لیے دونوں چیزیں پیش آئیں گی. اچھے دن بھی ہوں گے اور نہیں بھی ہوں گے، پسند کی چیزیں بھی ہوں گی اور ناپسند بھی ہوں گے. تو ایسی صورت میں انسان کو جو ہمارے لیے ٹربل چیز بنی ہوئی ہے نا، مصیبت بنی ہوئی، اس کے اندر بھی کوئی خیر تلاش کر لینی چاہیے. تو مومن جو ہے وہ ہر چیز کے اندر خیر تلاش کرتا ہے، وہ سراسر خیر ہوتا ہے اور وہ خیر پر نظر رکھتا ہے، اور تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کرتا ہے اور اجر کی توقع رکھتا ہے. لہذا وہ تکلیف کے وقت بھی شکر ادا کرتا رہتا ہے اللہ کا. تو نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے. جس مجلس میں بیٹھے، جہاں بیٹھے، وہاں پر اچھی بات کریں تاکہ دوسرے کا دل خوش ہو جائے، دوسرے کو ایک یقین کی قوت ملے، دوسرے کے اندر ایمان پیدا ہو جائے. نہ کہ وہاں بیٹھ کے ایسے رونے دھونے کی باتیں کرے انسان کے خود بھی پریشان اور دوسروں کو بھی پریشان. اس سے بچنا چاہیے. تو نعمتوں کو یاد کرنا واجب ہے. یعنی پھر جب آپ اچھی اچھی باتوں کا ذکر کریں گے تو آپ کا اپنا ایمان تو بڑھے گا ہی، سننے والوں کا بھی بڑھے گا. خاص طور پر اگر برے حالات سے آپ اچھے حالات کی طرف منتقل ہو گئے تو یہ تو شکر کو لازم کرتا ہے، واجب کرتا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس جاب نہیں تھی اور جاب مل گئی، آپ کو پاس گھر نہیں تھا، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا، شادی نہیں ہوئی تھی، شادی ہو گئی، بچے نہیں تھے، اللہ نے بچہ دے دیا، یعنی جو آپ نے مانگا اللہ نے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ دے دیا. اور پھر آپ کو اچھے ساتھی اور اچھے دوست دیے، آپ کو سپورٹ دی، آپ کو انکریجمنٹ دی. تو وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اپنا وہ وقت یاد کرو کہ جب تم برے حال میں تھے، اللہ نے تمہارا حال بدل دیا. اور پھر جب یہ رویہ انسان اختیار کرتا ہے نعمتوں کو یاد کرنے کا تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان شکر گزار بن جاتا ہے اور کبر بھی نہیں آتا، کیونکہ وہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے کہ اس رب نے مجھے نوازا ہے. اور جب شکر کرتا ہے تو نعمتیں اور بڑھ جاتی ہیں. اور نعمتوں کا شکر جو ہے وہ زبان سے، دل سے اور اعضاء سے کرنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اس نے ہمیں نعمت ایمان دی، نعمت ہدایت دی، توحید کی نعمت دی، قرآن کی نعمت دی، صحت اور عافیت کی نعمت دی، امن و امان کی نعمت دی اور قناعت دی، اور پھر زندگی میں آسانیاں کتنی عطا کی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. جی الحمد للہ رب العالمین. جو آخری آیت استاذہ جی نے ہمیں کوٹ کی اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے. اور واقعی یہ بات آپ سب جو ہے اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی ساری نعمتیں ہیں. کوئی ہم سے اگر پوچھ لے کہ آپ کو کون سا کھانا پسند ہے تو وہ بتانا بھی مشکل ہوتا ہے کہ ایک نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی قسم کے کھانے، کتنی قسم کی ورائٹی الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں دی ہے. تو آئیے انشاءاللہ ہم ان آیات کو تھوڑا سا مزید دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا سمجھ آیا آیت 25 اور 26 سے انشاءاللہ. جی اپنا قرآن مجید اپنے ضرور ساتھ رکھیے گا. ہمارا پہلا سوال ہے کہ فتنہ یا فتنہ کے معنی اور مراد بتائیے. جی مانور اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو میرے دوسرے نمبر کو کو ہوسٹ بنا دیجیے گا.
راہیلہ الطاف، رابعہ آپ راہیلہ الطاف کو انمیوٹ کی ریکویسٹ بھیج دیجیے گا. جی انشاءاللہ. جی باجی. فتنے کا جو لفظ ہے وہ فتن سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہے سونے کو آگ میں داخل کرنا، اور اس کا عمدہ پن اس کے کھوٹے پن سے ظاہر ہو جائے اس طرح. اور اسے انسان کو آگ میں داخل کرنے سے متعلق جسے استعمال کیا گیا یہاں پر. اور یہاں فتنے سے مراد دنیاوی عذاب ہے، جیسے بیماریاں ہیں، قحط ہے، انتشار ہے، اختلاف ہے، ظالموں کا مسلط ہونا، امان حاصل نہ ہونا، ہر طرح کی آزمائشیں، مصیبتیں. بالکل. اور ایک اور بہت بڑی مراد جو یہاں لی گئی، جس کے اوپر پھر ساری تفصیل بیس تھی. جی، ایمان حاصل نہ ہونا اور گناہوں کا ارتکاب کرنا، اور یہ کہ اللہ کی اطاعت کا قوت اور سرگرمی سے قائم رہو، لیکن ہم اس سے امر نہیں انل منکر کو ہم چھوڑ دینا، جیسے نا چھوڑ دینا. بارک اللہ فیک. جی بالکل ہے نا. خاص مراد ویسے ماشاءاللہ بالکل آپ نے پرفیکٹ اس کا آنسر دیا ہے. اچھا، جب یہ معنی اور مراد الگ الگ پوچھے جاتے ہیں نا، تو معنی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ویسے عربی زبان میں اس لفظ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے ڈکشنری میننگ کیا ہے، لیکن پھر قرآن کی اصطلاح میں، جو ہمارے دین کی اصطلاح ہے، اس میں یہ کیسے لفظ استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ صوم کا معنی عربی زبان میں کیا ہے؟ رک جانا. پھر جب ہم اس کو اپنے دین کی اصطلاح میں دیکھتے ہیں تو صوم کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان کھانے پینے سے اور اپنی خواہشات کو پوری کرنے سے رک جاتا ہے، سحر سے لے کر افطار تک. تو اس کو پھر آپ صوم یا روزہ کہتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے معنی اور دوسرا ہوتا ہے مراد. تو یہاں پر خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا ہے، کہ انسان اس کو جب چھوڑ دیتا ہے. اور پھر آپ نے مختلف احادیث سنی کہ اس کے پھر کیا نقصانات ہوتے ہیں. چلیے حدیث ریڈ کیجیے گا. عرفان صبا حدیث بھی ریڈ کیجیے اور سوال بھی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، زبان سے بھی نہیں کر سکتا تو دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. آپ اس حدیث پر کس طرح عمل کرتی ہیں؟ میں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ نا، اگر میں کہیں کوئی چیز دیکھوں تو اگر میں طاقت رکھتی ہوں، اگر میں وہ بولنے کی طاقت رکھتی ہوں تو میں بول کے منع کر دیتی ہوں کہ یہ اب نہیں کرے. جیسے کہیں، اور اپنے بچوں کو میں منع کرتی ہوں کہ کوئی اگر غلط کام کر رہے ہو تو انہیں، جیسے سازا بتا رہی تھی تو میں انہیں روکوں کہ ابھی سے سنتے سنتے اگر وہ ابھی نہیں رکے، ان کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جائے گی تو وہ کبھی نہ اللہ چاہے گا انشاءاللہ وہ عمل بھی کریں گے. تو ہم، اور دوسری اگر ہم طاقت رکھتے ہیں تو ہمیں ہاتھ سے بھی روکنا چاہیے. کہ جیسے ہم کسی آرگنائزیشن میں ہیں تو، اور وہاں کو ایسا برا عمل ہو رہا ہے تو ہم اگر طاقت رکھتے ہیں تو اس کو روکیں. اور سب سے کمزور بارک اللہ فیکم. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے جس طرح کی جو ہماری سچویشن ہو. اگر ہم بعض اوقات ہمارے پاس اتنی پاور ہوتی ہے کہ ہم اس کو ہاتھ سے روک سکیں تو ضرور ہمیں اس کو کرنا چاہیے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے روکیں. چلے ہم کسی اور سے بھی انشاءاللہ پوچھتے ہیں. ہبا ساجد، آپ اس حدیث پر کیسے عمل کرتی ہیں؟ جی، میں نے اس حدیث کو الحمدللہ بچپن سے یہ بات سننے میں، اپنے بچپن سے پڑھ رہے ہیں ہم، تو اس کو سب سے پہلے یہی میں نے گانے سننے کا سب سے زیادہ مجھے یہ تھا کہ کیونکہ جب انسان گانے سنتا ہے تو وہ ایک عجیب اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو میں نے اپنے لیے سب سے پہلے اپنے لیے اس بات کو روکا کہ نہیں، گانے نہیں سننے ہیں. اور پھر میں نے اپنے بچوں کے لیے اس چیز کو لازم کیا کہ گانا نہیں سننا. گانا سننے سے تم لوگ کے کانوں سے، بچپن میں یہی ڈرایا تھا کہ خون نکل آتا ہے. لیکن یہ کہ اب الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ بچے پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس سے جتنے بھی دور ہیں، اور باقی ہماری دعائیں. یہ بہت بڑا، مطلب گانے اس وقت ہمارے اطراف اتنا ہے کہ ہم اس کو کیسے روکیں. اتنا گانا ہے ہمارے اراؤنڈ اس وقت، ہم جس دور میں ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی ریسیپی بھی دیکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے میوزک ہے. اگر ہم کوئی کپڑے دیکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی میوزک ہے. اور ہمیں ضرور اس کے بارے میں کہیں کامنٹ ہم کر سکتے ہیں، کہیں بات کر سکتے ہیں. تو ہمیں بتانا چاہیے کہ اگر ہم بے شک کوئی بھی ریل بنائیں، کوئی بھی اپنی آڈیو ویڈیو ڈالیں، لیکن اس کے پیچھے کیا ہونا چاہیے؟ میوزک نہیں ہونا چاہیے. بجائے، بلکہ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر کھانا پکاتے پکاتے کوئی ہمیں اچھی بات بتا دیتا ہے
کوئی قرآن کی آیت بتا دیتا ہے، جیسے ماشاءاللہ آپ سب لوگ اتنا پڑھتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی قرآن کی آیت آپ نے بتا دی، کوئی حدیث آپ نے بتا دی، تو کتنا زیادہ دین پھیلے گا اور سب کو دین کی سمجھ آئے گی۔ جی شارمین۔ جی باجی، بلکہ اگر ہم جیسے ریسٹورینٹس وغیرہ میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی بہت جی میوزک چل رہی ہوتی ہے، یا ہم مارکیٹس جی میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی میوزک چل رہی، تو میں نے اب پرسنلی یہ جو ہے اسٹیپ لیا ہے کہ میں جا کے وہاں پہ بول دیتی ہوں، بہت ہی ہمبلی ان کو بول دیتی ہوں کہ پلیز اس کو بند کر دیں، نہیں تو پھر اس کو سلو کر دیں، تو پھر وہ بھی سن لیتے ہیں۔ obviously مسلم کنٹری میں نا، تو کہیں کہیں جیسے جی اگر آپ کی باہر والے، فار ایگزامپل میکڈونلڈس میں گئی ونس، پہلے کی بات ہے، تو وہاں پہ جمعے کے دن چل رہی تھی، میں نے ان سے کہا، تو وہ بھی بیچاری انہوں نے اپنی مجبوری شو کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں الاؤ ہی نہیں ہے، ہم سلو کر دیتے ہیں لیکن ہم بند نہیں کر سکتے، لیکن اور کوئی جیسے لوکل ہمارے ہوتے ہیں نا تو وہ بند کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ جی بالکل۔ اور سم ٹائمز وہ آپ کو اینڈ میں وہ بھی دیتے ہیں نا فیڈ بیک کے لیے، پیپر اور پین، یا اپنا بازو کا جی پیڈ جی دے رہے ہوتے ہیں، بالکل، آئی پیڈ، یہی تو آپ کہتے ہیں اس کہ میں بھی آپ اس کو ہیں لکھ دیں۔ لکھ جی دیں اس پہ نا، آپ اپنے کمنٹس لکھ دیں اس پہ۔ جی جی بالکل۔ بارک اللہ فیک۔ طاہرہ عبداللہ۔ جی باجی، بس یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ موقع کی مناسبت سے جیسا موقع ہے، جیسے کبھی ہوتا ہے ہم گیدرنگ میں ہوتے ہیں، کوئی لباس پہنا ہوا ہوتا ہے اس طرح کا جو نہیں پہننا چاہیے، عموماً میرے ساتھ ہوتا ہے، اگر کسی کی بچیوں نے پہنا ہوا ہے تو جب سے پتہ چلا ہے تو میں ان کو بول دیتی ہوں آرام سے نا کہ اس کو ابھی سے یہ والا لباس نہیں پہناؤ، ورنہ پھر یہ دوسرے کپڑے نہیں پہنے گی، اس کو عادت پڑ جائے گی، اس طرح جی جو ہے وہ، یا بچیوں بالکل۔ کے اس طرح کے ڈرانے سے کہ آج کل کا ماحول کتنا خراب ہے اور ہم خود ہی سے پہنائیں گے تو پھر یہ کیا کریں گی، جی، یا اپنی اور بیٹی کو یقیناً بھی آپ اس میں اس بات کا بھی خیال رکھتی ہوں گی کہ آپ ان کو پرائیویٹلی بولیں، ہے نا ظاہر بالکل۔ ہے؟ جی بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ جی مدیحہ، آپ کیا کہیں گی؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مطلب ابھی کا جو مطلب دور چل رہا ہے، جیسے ہم لوگ مطلب سوشل میڈیا وغیرہ یوز کرتے ہیں، تو ہم لوگ ایسا پوسٹ وغیرہ ڈالتے ہیں جس پہ مطلب سانگ لگا ہوتا ہے یا پھر کچھ بھی، تو اس یا پھر کوئی اگر مطلب کوئی اور بھی پوسٹ کرتا ہے تو اس میں سانگ لگا رہتا ہے اور انسان نہیں بھی چاہتا تو مطلب وہ سنتا ہے، اور جتنے لوگ وہ سنتے ہیں تو اتنا گناہ ہوتا ہے اس آدمی کو، مطلب جو پوسٹ کیا ہے، تو جی مطلب ایسا پوسٹ بالکل۔ نہ ڈال کے اس کو بھی یہ کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، اس سے رک کر بھی ہے نا، اس سے رک کر ایسے پوسٹ کو ہم لائک وغیرہ بھی نہ کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی یہ ہم صرف کیوں لائک نہیں کر رہے ہیں کہ اس میں میوزک ہے۔ بارک اللہ فیک بیٹا، شاباش۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ قدرت رکھنے کے باوجود امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دینے والوں کے لیے کیا وعید ہے؟ یہ جو ہم نے پڑھا نا، اس میں مختلف لیولز بتائے گئے کہ جس طرح کی آپ کی قدرت ہے، ہاتھ سے روکنے کی، زبان سے روکنے کی، یا دل سے برا سمجھنے کی۔ اب یہاں کیا ہے؟ یہاں کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی قسم کی قدرت تھی لیکن آپ اس کے باوجود بھی آپ نے نہیں کیا یہ کام، کہ کسی کو نیکی کا حکم نہیں دیا، خیر کی طرف نہیں بلایا، یا نہیں عن المنکر نہیں کیا، تو اس کے لیے کیا وعید ہے؟ جی فوزیہ اشرف۔ جی السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ باجی یہ اسی طرح ہے کہ امر بالمعروف ہے کہ نیکی کا حکم دینا، اور نہیں المنکر کا مطلب ہے برائی سے روکنا، تو اس میں چاہے ہمیں اپنی جان بھی کیوں نہ لگانی پڑے، ہمیں برائی سے روکنا پڑے گا، ورنہ جی ہمارے بارک۔ گھروں کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر برائی آئے گی۔ دیکھیے آپ جب گھروں میں ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ گرد آ جاتی ہے، ہم صفائی کرتے ہیں، ڈسٹ پڑتی ہے، تو ڈسٹ بین کا لفافہ ہی ہم نہ اتاریں تو کیڑے آ جاتے ہیں، تو اسی طرح اخلاقی گندگیوں کو اگر ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم انہیں ختم نہیں کریں گے، تو یہ تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، ہمیں اسے جی ختم کرنا ہی ہے۔ بارک اللہ فیک، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اور ابھی ہم اس کو اس دور میں اس چیز کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ برائی نے کتنا زیادہ جو ہے ایک پھیلی ہوئی صورت اختیار کر لی ہے، تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اچھا حدیث کے ریفرنس سے آپ بتائیے گا کہ کیا وعید ہے؟ ثنا احمد۔ سوری باجی، میں کچھ اور آنسر کرنا تھا، مجھے اس کا یاد نہیں ہے، سوری۔ نہیں کوئی بات نہیں۔ جی طوبہ کا ہے، طوبہ اسرار۔ جو کوئی ایسی قوم میں ہو جس میں اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہو اور وہ اسے روکنے کی استطاعت رکھیں تب بھی نہ روکیں تو ان کے لیے مرنے سے پہلے اللہ کا عذاب داخل ہوگا۔ اور نیک لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ چونکہ وہ بھی اس برائی کو روک نہیں رہے تو مطلب وہ بھی عذاب میں شامل ہوں گے۔
हाँ, उन्होंने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात लोग खामोश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें क्या जो है, हम क्यों कहें, हम अपना नेकी करते रहेंगे। लेकिन बात ये है कि जब अजाब आता है तो फिर वो सबको अपनी लपेट में ले लेता है। हाँ, ये जरूर है कि जब इंसान का कयामत के दिन हशर होगा तो वो फिर अपने अमल के मुताबिक होगा। ठीक है। और एक और जगह इसकी बहुत बड़ी वईद आई थी, अगर आप में से किसी ने नोट की हो। जहरा सलीम, बारकल्लाह तूबा। जी बाजी, वो जब कोई जब लोग बुराई होते देखें और उसको ना रोके तो अनकरी अल्लाह उन सबको अपने अजाब में घेर लेगा और फिर ये नेक लोग भी उसकी जद में आ जाएंगे। ये भी एक जगह आप सलम की हदीस में आया है। बाजी, मैं कहना चाह रही थी कि जैसे हमारे हमारे घरों में जैसे कोई फ्लू वायरस कुछ आता है तो हम वैसे रोकथाम करना शुरू करते हैं ना, कि एक से दूसरे को ना फैले, वो पूरे घर में ना फैल जाए। तो हम कैसे एक्शन लेते हैं क्विक। तो जी इतना ही एक्शन अगर हम इंफरादी जिंदगी का जो बिगाड़ हो रहा है ना हमारे अपने, सब मुझे लगता है सबसे ज्यादा कंट्रोल और पावर हमारे पास अपने घर में है रोकने, हाथ से भी, जबान से भी, हर तरह से। तो हम अगर इंडिविजुअली अपने घरों को ठीक करेंगे ना, तो एक एक करके फिर वो इज्तिमाई जो एक सोसाइटी है उसमें भी उसका एक तो रिफ्लेक्शन भी आता है। फिर जब आप मूव ऑन करते हैं, लोगों के साथ बैठते उठते, तो उसका असर भी छोड़ते हैं फिर। बिल्कुल। क्योंकि जब अगर हम अपने घर से ही शुरुआत नहीं करते ना, तो फिर हम बाहर भी हमारी बात का वो असर नहीं जाता। फिर वो एक डबल पर्सनैलिटी हो जाती है कि घर में हम कुछ और हैं, हम सिर्फ बाहर की हद तक हैं कि बाहर को हम दीन फैला रहे हैं, और घर में जहाँ हमारे पास पूरा कंट्रोल था, हर तरह के पावर्स थे, वहां हमने कोई पावर्स इस्तेमाल नहीं किए। बारकल्लाहु फीक ज़हरा। अच्छा, इसमें एक और चीज है इसकी वईद में, कि दुआएं कबूल नहीं होंगी, जो कि इंतहाई खतरनाक बात है। कि इंसान दुआ करे, बहुत सारी नेकी करके भी दुआ करे, लेकिन उसकी दुआ कबूल ना हो। वजह क्या है? कि उसने ये इतना बड़ा फरीजा अंजाम नहीं दिया। और ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम जाती इबादत जितने भी कर लें, लेकिन जब तक हमारे लिए एक माहौल नहीं होगा तो हमें भी इस्तिकामत नहीं मिलेगी। अगर माहौल में फितने हैं, बुराइयां, अभी आप देखें ना, सोशल मीडिया है और जिसपे इंस्टाग्राम है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे शॉर्ट शॉर्ट रील्स डाली जाती हैं, तो क्या वो हमें मुतासर नहीं करती? हम भी अगर उसको हाथ में लें और देखना शुरू करें तो वो हमारा कितना कीमती वक्त बर्बाद कर देती हैं, जो कि हो सकता है नमाज का वक्त हो, हमारे लेसन याद करने का वक्त हो। अगर वो वक्त हमारे पास होता तो हम किसी की खिदमत कर सकते हैं, इयादत कर सकते हैं, अपनी कोई इल्म इल्म या अमल बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारा पूरा टाइम जो है ये किल कर देती हैं ये सारी चीजें। तो इंशाल्लाह हमने इन सब चीजों को, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए टूल्स हैं प्रोडक्टिविटी के और दीन को आगे फैलाने के लिए, तो उनका मौसर इस्तेमाल ना सिर्फ कि करना सीखना भी है, बल्कि आगे भी बताना है कि इसको किस तरह से मौसर इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, आगे चलते हैं। हमने अगली आयत पढ़ी, बहुत अहम थी, कि वस करो, याद करो, याद रखो। तो अल्लाह ताला जब इंसान को क्यों हुक्म दे रहे हैं कि वो अपने माजी को याद रखे, क्या कहते हैं आप? जी, आप सब अपने हैंड्स डाउन कर लें और इस सवाल को सुन के फिर आप अपने हैंड रेस कीजिए कि अल्लाह ताला इंसान को उसका माजी क्यों याद करवाते हैं। इरम कुरैशी। जी बाजी, इसलिए याद करवा रहे हैं क्योंकि पिछले हालात अल्लाह ताला उनको याद करा रहे हैं कि जो कि कमजोरी की हालत थी उनकी, और वो खस्ता हाली में थे। उसको किस तरह अल्लाह ताला ने अपने फजल और इनाम से बदल कर उनको कुव्वत अता की, इत्मीनान अता की। तो मतलब ये कि अल्लाह और उसके रसूल ने जिस राह की तुम्हें दावत दी है, जिस दीन की तरफ तुम्हें बुलाया है, तो अब तक तुमने देखा कि इस राह में हर कदम पर अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है। तुम थोड़े थे, कमजोर थे, डरते थे, कुरैश तुम्हें उचक ना लें इस चीज से, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें मक्का से निकाल कर मदीना में बना दी, और बदर में, इरम, गज़ा आपको बदर में मैं बीच में काट रही हूँ, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। देखें, सवाल को अगर आप थोड़ा सा समझेंगे ना, कि हमने क्या पूछा है आपसे, कि अल्लाह ताला इंसान को उसका माजी क्यों याद करवाते हैं। अब इसमें आपने तफसीर नहीं बतानी, तफसीर हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह सुन ली है ना। आप सिर्फ वो रीजन बताएंगे कि इंसान जब अपने माजी को याद रखता है तो उसका फायदा क्या होता है। ठीक है, अब चलिए इरम आप बताइए उसका बाजी एक फायदा। जी जी, माजी में जो इंसान की महरूमियां होती हैं, कमजोरियां थी, जब तुम थोड़े थे यानी तादाद में कम थे, तो वो सारा अल्लाह ताला उनकी नेम तो याद करवा रहा है। क्यों? असल चीज ये क्यों? उनको एहसास दिलाने के लिए, ताकि वो शुक्र अदा करें अल्लाह का। ये है इसका आंसर, कि जब इंसान ये याद रखता है ना कि देखो पहले मेरे पास कुछ नहीं था, अब है। जैसे माशाल्लाह आप सबसे जब भी बात होती है तो आप लोग कितने शुक्रगुजार होते हैं कि हम तो घर में बैठे हुए थे, हम इसी वक्त को फरागत के साथ गुजारते थे, या कहीं बाजारों में चले गए, कहीं मॉल में चले गए, कहीं आईटी पे चले गए। लेकिन अब क्या होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमें कुरान से जोड़ दिया। अब हम क्या कर रहे होते हैं? कुरान पढ़ रहे होते हैं। और आपको पता है ना कि असर से मगरिब तक तो अल्लाह का जिक्र करने
کرنے کا ویسے بھی جو ہے بڑی فضیلت ہے. تو یہ ماضی کو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ پہلے میرے پاس یہ نہیں تھا اور اب میرے پاس ہے، تو اس کے اندر شکر گزاری آتی ہے. تو بالکل اسی طرح اپنی ذاتی زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی اس وقت ہمیں یہاں پر ایک نصیحت کی جا رہی ہے کہ سم ٹائمز آپ دیکھیں آج جتنا بھی ڈپریشن ہے نا معاشرے میں، اسٹریس ہے، اس کی اگر آپ اس کی کبھی کاؤنسلنگ کریں نا، اپنے ارد گرد والے لوگوں سے پوچھیں کہ بھئی آپ کیوں پریشان ہیں، تو آپ ان کے اندر ایک چیز کامن پائیں گے کہ ہر کوئی اپنے ماضی کو لے کر بیٹھا ہے. اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ اللہ نے ان کو آگے بڑھا دیا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بدل گئی ہوتی ہیں، لیکن بس وہ کیوں پریشان ہیں، کیوں اسٹریس ہیں کہ یہ ایک چیز جو ہے یہ بس مجھے تکلیف دیتی رہتی ہے، جب مجھے یاد آتا ہے تو یہ ہوتا ہے، یا فلاں چیز ہو جاتی ہے میں غمزدہ ہو جاتی ہوں. تو جب تک ہم اپنے ماضی کو لے کر رہیں گے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اچھا پھر اور بتائیں کہ یہ سوچیں کہ ایک منٹ میں ذرا اسکرین آپ کے پاس لے آتی ہوں. یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ نعمت کی پہچان ہونا بھی کیا ہوتا ہے، ایک نعمت ہوتا ہے، اور نعمت کو استعمال کرنے کی توفیق ملنا بھی نعمت ہوتا ہے. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا کیا انعامات اور احسان فرمائے ہیں اور ہم ان کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں. آپ میں سے کوئی اس کے بارے میں اپنی فیلنگز شیئر کرنا چاہے گا، کوئی اپنا پرسنل تجربہ؟ یا جی امروزہ بانو. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. باجی کیا بولنا ہے باجی، کون سا کوشچن جی ہے؟ جی میں سوال آپ سے ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم ان پچھلی چیزوں کو یاد رکھیں کہ ہمارے جو اس وقت کرنٹ حالات ہیں، موجودہ حالات ہیں، وہ پہلے کے حالات سے کتنا بہتر ہو گئے ہیں. بہت تو اب ہم بہتر ہو کتنے گیا شکر ہے گزار ہیں. اپن باجی بتائیے. اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے. ہر نعمت اپنے کو اللہ تعالیٰ دے رہے، اور سب سے بڑی نعمت تو میرے کو یہ دکھتی کہ اپن کبھی نہیں سوچے تھے ایسا قرآن گھر بیٹھ کے آن لائن پڑھ سکیں گے، اپنے کہیں جانے آنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی. اتنا اچھا کورس اپنے کو ہر چیز گھر بیٹھے مل رہی، اور اپن جو سانس لے رہے، اپن جو اپنی صبح سے شام ہو رہی، ہر چیز ہوا پانی ہر چیز نعمت ہے نا باجی. اپن گنتی ختم ہو بالکل. جائیں گی، نعمت ختم نہیں ہو جائیں گے. ہر جگہ پر نظر پھیلا رہنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی نعمت ہے، اور اپنے بالکل. کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اپن اتنا شکر ادا کر سکے. اتنے نعمت ہے اللہ تعالیٰ کے. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ امروزہ. واقعی ہر جگہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے بھی پھر اتنا ہی شکر گزار ہونا ہے. اور شکر گزاری کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیاری ٹپ دی ہے کہ اپنے سے کم والوں کو دیکھو. جب ہم اپنے سے زیادہ والوں کو دیکھتے رہتے ہیں نا، تو پھر ہمیں یہ احساس رہے گا کہ میرے پاس یہ نہیں ہے. لیکن جب ہم اپنے سے کم والوں کو دیکھیں گے تو آپ یقین مانیں آپ کو اتنی ساری نعمتیں اپنی زندگی میں نظر آئیں گی، اور پھر آپ اسی نعمت کے ساتھ آگے بھی بڑھیں گے اور اپنے آپ کو بہت پروڈکٹیو بنائیں گے. لیکن اگر ہم اپنے ماضی کی تکالیف پر غمزدہ ہوتے رہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حالات میں تبدیلی کی ہے، جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان کو نہ پہچانے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور اپنا بہت زیادہ شکر گزار بندہ بنا دے انشاءاللہ. چلیے آگے دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو کون سے کلمات سکھائے تھے کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ فائدہ دیتے ہیں؟ آپ کے پاس اردو میں لکھے ہوئے ہوں گے، آپ مجھے پہلے اردو میں بتائیے، پھر انشاءاللہ ہم اس کو اسکرین سے عربی میں بھی پڑھیں گے. جی روبینہ سلیم. جی باجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، کیونکہ مدد صبر کے ساتھ ہے، تنگی کے ساتھ کشادگی ہے. اور ایک سختی کے ساتھ کیا ہے؟ آسانی ہے. اور یہ کتنی زیادہ آسانی ہے. خوبصورت بات ہے نا. مطلب آپ اس کو اگر اپنے پاس کسی انویٹیشن کارڈ پر اچھا سا کسی موٹے مارکر سے لکھیں یہ والے کلمات، اور اس کو اپنے فریج پہ لگا دیں، اور آتے جاتے ذرا اس پر غور کریں بار بار کہ کتنی پیاری بات ہے کہ یاد رکھو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے. ٹھیک ہے. عموماً اگر آپ دنیا میں کسی سے بھی بات کریں نا،
تو آپ کو ایک ہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ یہ اس کو اپنی زندگی سے کٹ ڈاؤن کر دو، نکال دو، چھوڑ دو، ختم کر دو. حالانکہ ہر بار یہ حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جہاں یہ حل ہے کہ آپ اپنے آپ کو ناپسندیدہ چیزوں سے دور رکھ سکیں، کسی ٹاکسیسٹی سے یا کسی ٹاکسک ریلیشن شپ سے اگر آپ دور ہو سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پاسبل نہیں ہوتا. امتحان تو اسی بات کا ہوتا ہے نا کہ انسان ان کے درمیان رہتے ہوئے کس طرح پازیٹیو رہے. تو آج گھر جا کے دیکھیے کہ کون سی چیزیں ہیں میری زندگی میں ناپسندیدہ، اور پھر کرنے کا کام کیا ہے کہ اس پر صبر کرنے میں خیر ہے. اور پھر صبر کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اس صبر کرنے پر اللہ کی مدد آئے گی. اور پھر یہ بات تو ہم قرآن میں ہی پڑھتے ہیں کہ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. اس کا مطلب کیا ہے؟ تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تنگی کے بعد نہیں، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. تنگی کے ساتھ آسانی، یعنی جہاں ایک دروازہ بند ہے وہاں 4 دروازے کھلے ہیں. لیکن اگر آپ نے نگاہیں گاڑ دی بند دروازے کی طرف، آپ کو 4 کھلے دروازے نظر نہیں آئیں گے. لیکن اگر آپ نے اپنی نگاہیں کھلی رکھی اور 4 کھلے دروازے دیکھے تو یقین مانے اس بند دروازے کو دیکھنے کا نہ وقت ملے گا نہ غم رہے گا کہ 4 کھلے دروازے ہیں، بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ. چلیے اب دیکھیے اس کو عربی میں کون پڑھنا چاہے گا؟ جی شاباش، ہینڈ ریز کریں. آپ کے اسکرین پہ لکھا ہوا ہے صفیہ خان. بیٹا اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک صفیہ، آپ نے تو بہت ہی اچھے طریقے سے پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی برکت عطا فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے مخارج صفات ہیں آپ کے. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ چونکہ سورۃ الانفال کے جو ہمارے ایڈمیشنز ہیں وہ کلوز ہو گئے ہیں، تو اب آپ کے آفیشیل گروپ میں جو زوم کا لنک آئے گا وہ صرف اور صرف رجسٹرڈ اور ریگولر اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، یعنی آپ سب کے لیے. اور اگر آپ اپنے کسی پیارے کو شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی کلاس اٹینڈ کرے تو آپ کے ساتھ ایک فیس بک کا لنک شیئر کیا جائے گا. تو آپ ان کو وہ فیس بک کا لنک بھیج سکتے ہیں جہاں ہماری کلاس لائیو جاری ہوتی ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. آگے ہمارے پاس کیا ہے؟ ان مع العسر یسرا. اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ شیئر کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے انتہائی تنگی میں بھی آپ کے لیے آسانیاں یا خیر نازل فرمائی ہو. جی کون کرنا چاہے گا؟ چلیے پیاری مدیحہ سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا، جی بتائیے. جی میں یہ واقعہ مطلب شیئر کرنا چاہوں گی سب سے کہ مطلب ایک ایسا مطلب مومنٹ تھا جب مطلب ایڈمیشن ٹائم تھا میرا، اور میں یہاں سے گئی ہوئی تھی اڈیشہ، اور وہاں مطلب ایڈمیشن وغیرہ میرا ہو چکا تھا. بٹ انفارچونیٹلی وہاں مطلب ہاسٹل وغیرہ کچھ بھی نہیں مل رہا تھا، اور اتنی پریشانی تھی. مطلب ایسا تھا کہ وقت کا ایک بار بس کھانا کھاتی تھی میں، اور پی جی وغیرہ لے کے تھی، اور کالج بھی بہت دور تھا، اتنی مشکل تھی. بٹ اچانک سے مطلب کچھ لوگ مطلب اتنے اچھے مل گئے، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو وسیلہ بنایا کہ مطلب میرا ایڈمیشن پھر وہاں سے سلائڈ ہو کے حیدرآباد ہو گیا. اور ابھی تک میرے دل سے ان لوگوں کے لیے دعا نکلتی ہے، اور مطلب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس وقت کوئی امید نہیں تھا کہ کچھ بھی ہو سکے گا، چاہے کچھ بھی. لیکن اچانک سے ایسا ہو گیا کہ ابھی ماشاءاللہ سے اتنا اچھا الحمدللہ. ابھی میرے پاس ہاسٹل ہے، اور پھر مطلب میس ہے، اچھے سے تینوں ٹائم کھانا ملتا ہے، اور مطلب بہت اچھا ہے الحمدللہ. تو آپ مدیحہ اپنے ہاسٹل سے کلاس لے رہی ہیں اس وقت؟ نہیں، ابھی میری چھٹی ہوئی ہے ہالیڈے کی، تو ابھی میں گھر پہ ہوں. اچھا، تو پھر جب آپ ہاسٹل دوبارہ جائیں گی تو کیا ہاسٹل سے کلاس لیں گی؟ جی. اچھا انشاءاللہ. اللہ کرے کہ ہاسٹل میں بھی جو آپ کی روم میٹس ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ سنیں، اور آپ ان کو بھی ضرور بتائیے گا کہ کلاس ہو رہی ہے تو وہ بھی سن سکتی ہیں انشاءاللہ. بارک اللہ. واقعی مدیحہ آپ نے بہت اہم بات شیئر کی بیٹا. اور ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اب نہیں ہو سکے گا یہ کام، اور وہیں سے جو ہے جہاں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ چلو اب ختم ہوا اور اب نہیں ہو سکتا، چلو اب واپس پلٹتے ہیں، اور وہیں سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دروازہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ جاتا ہے اور اللہ کی رحمت آ جاتی ہے. تو انشاءاللہ آپ اس پر ضرور دیکھیے کہ کیونکہ جب ہم اس طرح کی نعمتوں کو، اس طرح کے واقعات کو
کو اپنی زندگی میں سوچتے ہیں اور یاد کرتے ہیں نا تو اللہ کا بہت شکر آتا ہے. اور واقعی جن لوگوں کو اللہ سبب بناتے ہیں نا وہ لوگ ان لوگوں کے لیے بھی زندگی بھر دعائیں نکلتی رہتی ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی ہمیشہ دوسرے کی مدد کے لیے تیار رہنا چاہیے، اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کہ کہاں ہم کسی کے لیے جو ہے مدد کا سبب بن جائیں، اس کے کام کرنے کا ذریعہ بن جائیں، اور پھر وہ زندگی بھر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. اور وہ نہ بھی یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ انسان کو نیکی کا اجر ضرور دیتا ہے. چلیے پھر ہم نے طیب کے بارے میں بھی پڑھا الحمدللہ، اور کھانے پینے کے بارے میں استاذہ جی نے ہمیں بہت سمجھایا. تو چلیے بتائیے کہ طیب کسے کہتے ہیں اور طیبات سے کیا مراد ہے؟ عائشہ مرزا. جی باجی، طیب حلال، پاکیزہ، خوشگوار، ایسی چیزیں جن کا صحت پہ بہت اچھا اثر ہو اور ہماری صحت کے لیے نقصان دینا ہو. اور باجی طیبات میں obviously یہ چیزیں آ جائیں گی جو کہ ہمارے ہم جو چیزیں یوز کرتے ہیں وہ ان میں یہ سب چیزیں ہوں، حلال بھی ہوں، پاکیزہ، خوشگوار بھی. صحت کے لیے کیسی اچھی ہیں وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جیسے جنک فوڈز ہیں، یہ چیزیں ہیں ہماری مطلب جو ہمیں فائدہ نہیں دیتی اور ان کو ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، بہت زیادہ مطلب کہ ان کا احتیاط نہیں کرتے ہیں اس میں، اور بہت زیادہ مقدار میں یوز کرتے ہیں، اس کی کثرت کرتے ہیں. تو باجی وہ ہو جائے گا نا کہ اس میں طیبات مطلب طیبات وہی ہوگا کہ جو ہم اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے حلال پاکیزہ چیزیں استعمال کریں گے جو ہمارے لیے آگے نعمت بنیں گی، جو وہ ہماری صحت کے لیے بھی. تو بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. بالکل میں سمجھ گئی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں. مبینہ سلیم آپ بتائیے. جی جی، مجھے تو اس میں یہ بات بہت اچھی لگی تھی کہ عبادت سمجھ کر طیب چیزیں استعمال کرنی ہے. تو یہ میرے خیال میں کہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ واقعی اگر ہم یہ سمجھیں تو ہماری صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور عبادت کا بھی ہمیں اس سے ملے گا. جی اب ہم کس طرح اپنی زندگیوں میں طیب رزق کو شامل کریں گے انشاءاللہ یہ آپ سب نے سوچنا ہے. یہ ایک سوچنے کا پوائنٹ ہم لے کے جا رہے ہیں کہ اپنے کھانے کو دیکھیں گے. اور جو کسی بھی چیز کی کثرت جو ہے نا وہ انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے. کہ چلیں ٹھیک ہے ہم ونس ان ابھی کہیں چلے جاتے ہیں تو پھر ہم کہیں کھا لیتے ہیں، لیکن وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب گھر میں بہت زیادہ پروسیس فوڈ آئے، ڈبہ بند فوڈ آئے کہ جس کے اندر پریزرویٹیوز ہوتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ ایک سلو پوائزننگ کی طرح ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں ہم ہر چیز کو بنانے کی کوشش کریں اور جو ہے جنک فوڈ کو لمٹ کریں انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں. بارک اللہ فیکم. چلیے اب ہم رابعہ سے پوچھتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے. جی انشاءاللہ اب ہم اپنے پیارے اسٹوڈنٹ سے ان کا ترجمہ سنیں گے. تو تمام اسٹوڈنٹس ریڈی ہو جائیں، دعائیں مانگ لیں. انشاءاللہ نسرین باجی آپ کا ترجمہ سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی اسٹوڈنٹس انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ٹرانسلیشن اسٹارٹ کرتے ہیں. جی سلمہ منصر اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے. جی یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، استجیبو قبول کرو حکم للہ اللہ کا، وللرسولی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اذا جب دعاکم پکاریں تمہیں، لما اس کے لیے جو یحییکم زندگی بخشتا ہے تمہیں. بارک اللہ. دعاکم وہ پکارے تمہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ. جی رضوانہ آغا. جی رضوانہ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے پلیز. السلام علیکم باجی. سائمہ فرید. جی باجی ابھی ہو گیا ہے، انمیوٹ ہو گیا باجی. وَأَمِلُوا اور جان لو، ان بے شک اللہ یحول وہ حائل ہوتا ہے، بین درمیان المرء آدمی کے، وقلبہ اس کے دل کے، وَأَنَّهُ اور بے شک وہ الیہ طرف اس کے، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے. بارک اللہ. جی سائمہ فرید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، استجیبو جواب دو یا حکم مانو قبول کرو، للہ اللہ کا، وللرسول اور رسول کا،
اذا جب دعاکم وہ پکارے تمہیں یا وہ بلائے تمہیں، لما واسطے اس کے جو یحییکم تم کو زندگی دی گئی، تم یحییکم زندگی بخشتا ہے تمہیں. ٹھیک ہے، بارک اللہ. جی سبین ارشی. جی وعلمو اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ یا ہولو وہ حائل کرتا ہے بینا درمیان المرئی آدمی و قلبہ اور اس کے دل کے، وانہ اور بے شک وہ الیہ اسی کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے. یحولو وہ حائل ہوتا ہے. بارک اللہ سبین. جی فاطمہ فیصل. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی فاطمہ. یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو جو ایمان لائے ہو، استجیبو قبول کر لو، للہ اللہ کا، وللرسولی اور رسول کا، اذا جب دعاکم پکارے تمہیں، لما واسطے اس کے لیے جو یحییکم زندگی بخشتی ہے تمہیں. زندگی بخشتا ہے تمہیں. بارک اللہ فاطمہ. اور یہ استجیبو پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے. ثنا عبدال. وَاعْلَمُوا اور جان لو انا بے شک اللہ یحول وہ حائل ہوتا ہے بینہ درمیان المرئی آدمی و قلبی اور اس کے دل کے، وانہ اور بے شک وہ الیہ طرف اسی کے، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے. بارک اللہ. صفیہ خان. یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، استجیبو قبول کرو حکم، للہ اللہ کا، وللرسولی اور رسول کا، اذا جب دعاکم وہ بلائے تمہیں، وہ پکارے تمہیں، لما اس کے لیے جو یحییکم وہ زندگی بخشتا ہے تمہیں. بارک اللہ. جمیلہ فاطمہ. جی وعلمو اور جان لو انا بے شک اللہ یحولو وہ حائل ہوتا ہے بینا درمیان المرئی آدمی وہ قلبی آدمی اور اس کے دل کے، وہ انہ اور بے شک وہ الیہ طرف اسی کے، تو شرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے. بارک اللہ. امرین صادق. یا ایھا الذین اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، استجیبو قبول کر لو حکم، للہ اللہ کا، وللرسولی اور رسول کا، اذا جب دعاکم وہ پکارے تمہیں، لما اس کے لیے جو یحییکم زندگی بخشتا ہے تمہیں. بارک اللہ. شاذیہ سلیم. ہیلو. جی شاذیہ. یا اچھا جی. وَاعْلَمُوا اور جان لو انا بے شک اللہ یحول حائل ہوتا ہے بینا درمیان المرئی آدمی و قلبہ اور اس کے دل کے، وانہ اور بے شک وہ الہی اسی کی طرف، تم تحشرون تم اکٹھا کیے جاؤ گے. بارک اللہ. جی صوبہ اسرار. یا ایھا الذین اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، استجیبو قبول کر لو حکم، للہ اللہ کا، وللرسولی اور رسول کا، اذا جب دعاکم وہ پکارے تمہیں، لما اس کے لیے جو یحییکم وہ زندگی بخشتا ہے تمہیں. بارک اللہ. عالیہ بشارت. وَاعْلَمُوا اور جان لو انا بے شک اللہ تعالی یحول حائل ہوتا ہے بینا درمیان المرئی آدمی انسان کے، وقلبہ اور اس کے دل کے، وانہ بشک ہو الیہ اس کی طرف، تو شرون تم اکٹھے کیے جاؤ. بارک اللہ. جی ناہید فرا. یا ایھا الذین اے لوگو آمنو ایمان لائے ہو، استجیبو قبول کر لو، للہ اللہ کا، وللرسولی
اور رسول کا اذا جب دعاکم وہ پکارے تمہیں لما اس کے لیے یحییکم جو زندگی بخشتا ہے. بارک اللہ. جی دانیہ حسن. جی دانیہ. سوری اسٹارٹ سے پڑھنا ہے. یا ایھا الذین عالموں سے پڑھیے. وَاعْلَمُوا اور جان لو انا بے شک اللہ اللہ یحول وہ حائل ہوتا ہے بینہ درمیان المری آدمی کے وقلبی ہی اور اس کے دل کے وانہ اور بے شک وہ الیہ اسی کی طرف تو شرون تم اکٹھے کیا جاؤ گے. بارک اللہ. جی ثنا احمد. Ya ayyuhalladhina, O you who amanu believe, astajibu respond, lillahi to Allah, walil rasuli and his messenger, idha when da'akum when he calls you, lima to what yuhyikum gives you life. Complete kar lیں آیت ثنا پلیز. Acha. Wa'lamu and know anna